یہ بات درست ہے کہ حضرت امام حسین یزید پر ظاہری فتح حاصل نہ کر سکے، عمر بن سعد کی فوجوں کو شکست نہ دے سکے اور شمر کے دستے جفا کو نہ روک سکے، لیکن حقیقت شناس نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اصل فتح کس کو ہوئی اور حقیقی کامیابی سے کون ہمکنار ہوا۔ یزید نے تلواروں کی چمک سے انسانی جسموں پر حکومت کی، مگر علی کا شعر تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر آج تک حکومت کر رہا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے سامنے ان کے جواں بیٹے کی لاش پر گھوڑے دہرائے گئے اور ان کے معصوم لختے جگر نے ان کے جولی میں دم توڑا اور پھر ان کا اپنا سر بھی نیزے پر چڑھا، لیکن دنیا والوں نے آل مصطفیٰ کے نو نہالوں کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، مگر دنیا والوں کو ابھی یہ دیکھنا باقی تھا کہ خدائی طاقت کی خاموش تلوار جب ظالم انسانوں کے سروں پر چمکتی ہے تو پھر ان کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ مختار سقفی جو کہ کسی سلطنت کا بادشاہ تھا، نہ ہی کسی مملکت کا حکمران، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت امام حسین کی حمایت میں اٹھا اور پھر قدرت اس کا ساتھ دے کر اس ایک معمولی سے انسان کو کوفے کا حاکم بنا دیتی ہے۔ مختار سقفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہو اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں اور پناہ دینے والے کے بال بچوں تک کو تہہ کر دیا جائے۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا تو دیکھیے کہ آج سے کچھ زمانے پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی اطلاع ملے گی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار سقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ کوفے والے کہ جنہوں نے امام پاک سے دھوکہ کیا، دغا بازی کی اور بے ایمانی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، مگر شاید وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جب قہر الہی کروٹ لیتی ہے تو پھر قوم لوط کو صفحے ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، پھر کسی کو تہخانے سے اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی باری آئی۔ عمر بن سعد کو دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ گرج کر بولا کہ اے دنیا کے ذلیل کتے، بتا کہ تجھے کون سی سزا دوں کہ جس سے میرے اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی۔ عمر بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں اور میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، لہٰذا مجھ پر رحم کیا جائے۔ مختار عمر بن سعد کی اس گفتگو سے بڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے آقا حسین کتنے بڑے بہادر تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا، پھر بھی انہوں نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو سامنے لایا جائے۔ عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی گئی تاکہ اس ظالم عمر بن سعد کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دے کر امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ عمر بن سعد کے بیٹے کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد رحم کی دہائی کرتا رہا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا سر بھی اڑا دیا۔ عمر بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ میرے سامنے وہ ناپاک ہاتھ کر کے جس سے تو نے خنجر چلایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم آنی چاہیے کہ فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں بہت پیاسا ہوں۔ چنانچہ مختار نے جواب دیا کہ اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشے بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیے، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کو جہنم واصل کر دیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار نے ہرملہ سے کہا کہ کیا تو ہی وہ شکی القلب انسان ہے جس نے امام پاک کی جولی میں معصوم اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ مختار نے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیا
اور پھر فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے۔ چنانچہ آخری تیر اس کے حلق سے آر پار ہو گیا۔ ہرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ رہی تھی کہ خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول اٹھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچھا مارا اور پھر نواسے رسول کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس کوفے میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں، پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو بھی واصل جہنم کیا جائے، پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ جلادوں نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد جو کہ نبوت کے گھرانوں کی ہری بڑی شاخوں کو کاٹ کر، اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہوا اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر و سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے تھے۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک نے ابن زیاد پر حملہ کیا۔ اگرچہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ فوج بھی کم تھی، مگر یہ چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھی کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملنی چاہیے، اس لیے ابن زیاد کثیر ساز و سامان کے باوجود مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر میدان جنگ میں اترنا پڑا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہوا۔ پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کر دینے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کہ کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں، تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین کو واصل جہنم کر چکا تو کہنے لگا کہ ان کی ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھتی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اہل بیت کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے کوئی بادشاہ نہ بچ سکا۔ چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھا، اس لیے عذاب الہی بن گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا۔ آخر 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر مارا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ حضرت امام حسین کے مقابلے میں آ کر قاتلین کے شریک ہوئے یا اس واقع شہادت سے راضی یا خوش ہوئے، عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی وہ اپنے اعمال بد کی سزا کو پہنچے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے دنیا ہی میں عذاب الہی نہ دیکھا ہو اور سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے جبکہ بعض اندھے اور سیاہ ہو گئے۔ حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے عامر، میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور انہیں یہ خبر دو کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ پس میں نے برا بن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت ابو الشیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت حسین کے قتل میں جس کسی نے بھی قاتلوں کی مدد کی وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہوا۔ تو ایک بوڑھا کہنے لگا کہ میں نے بھی قاتلوں کی مدد کی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ چراغ کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا تو اس کو آگ لگ گئی۔ وہ زور زور سے چلانے لگا مگر کسی نے نہ سنی، یہاں تک کہ اس نے فرات میں غوطہ لگایا پھر بھی آگ نہ بجھی اور وہ ظالم اسی آگ میں مارا گیا۔ اس قسم کی ایک اور روایت ابن حجر عسقلانی اور ابن جوزی نے بھی نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا جو کہ لشکر یزید میں تھا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غضبناک حالت میں آستین چڑھائے ہوئے شمشیر لے کے کھڑے ہیں اور آپ کے آگے فرش بچھا ہوا ہے جس پر امام علی مقام امام حسین کے 10 قاتل ذبح ہوئے پڑے تھے۔
آپ نے خون حسین سے آلودہ ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی، اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے سیدنا امام حسین کے سر انور کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا۔ چند دنوں کے بعد لوگوں نے اس کو سخت سیاہ روح دیکھا تو پوچھا، تو بہت خوبصورت اور خوش رنگ تھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس دن میں نے حضرت حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ کر لٹکایا، اس دن سے ہر روز رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ لگی ہوتی ہے۔ اس آگ میں مجھے منہ کے بل ڈال کر پھر نکال لیتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ سیاہ ہو گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ نہایت بری حالت میں مرا۔ حضرت احمد رضا فرماتے ہیں، لوگو اہل بیت میں سے کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ ہمارا ایک پڑوسی تھا جو کہ کوفے سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، تم نے فاسق ابن فاسق حسین بن علی کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو قتل کر ڈالا؟ بس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 تارے اس کی آنکھوں میں مارے اور یوں اس ظالم کی بصارت جاتی رہی۔ علامہ البارزی حضرت منصور سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ہر روز سیدنا امام علی پر 1000 مرتبہ اور جمعے کے دن 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی مبارک آل پر لعنت کیا کرتا تھا۔ تو ایک رات اس نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے طویل خواب کا ذکر کیا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ظالم کی شکایت کی۔ حضور نے اس پر لعنت کی اور اس کے منہ پر تھوک دیا اور اس کا منہ خنزیر جیسا ہو گیا۔ جب مار کے کربلا میں بے دین اشقیاء نے اہل بیت نبوت پر پانی بند کر دیا اور سب شدت پیاس سے بہت بیتاب ہوئے، تو ایک بدبخت نے امام پاک کو مخاطب کر کے کہا کہ اس شخص کو دیکھو جو اپنے آپ کو گویا جگر گوشہ آسمان سمجھتا ہے، مگر یہ قطرہ بھی اس کے پانی سے نہیں چکھے گا، یہاں تک کہ پیاسا ہی مرے گا۔ سیدنا امام حسین نے اس کے متعلق دعا فرمائی، اے اللہ اس کو پیاسا ہی مارنا۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ بہت زیادہ پانی پینے کے باوجود بھی سیراب نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ پیاس کی حالت میں ہی مارا گیا۔ جس بدبخت نے معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت گرمی پیدا ہو گئی، گویا کہ آگ سی لگی رہتی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر پانی مانگتا، اس کے لیے ستو، پانی اور دودھ لایا جاتا۔ اگر اس کو 5 گڑے بھی پلائے جاتے تو وہ پی جاتا اور پھر بھی پیاس کہہ کے چیختا رہتا۔ آخر اس ظالم کا انجام یہ ہوا کہ پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور یوں وہ جہنم واصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبان اہل بیت میں شامل کرے اور روز محشر ہمارا حساب سیدنا امام حسین کے ساتھ ہو۔